قیامت والے دن چاہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی گلی گلی نگر نگر آپ کے حسن کی باتیں کی ہیں، تو جب منگتے لائن میں لگیں گے، حضور کی دین کے خادمین لائن میں لگیں گے تو ہم بھی پیچھے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آقا ہم بھی آپ کی باتیں کرتے تھے۔ آج ان کو بھیک مل رہی ہے تو ہمیں بھی بھیک دی جائے، جہاں بڑے بڑے شیر دین کا کام کرنے والے، حضور کا حسن و جمال بیان کرنے والے، کمال کے خطباء، کمال کے علماء، کمال کے بزرگ، نیک پرہیزگار متقی اور بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ہم بھی ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے نا جی نا ساڑھا بھی حصہ باندھا ہے، ہمیں بھی جو ہے وہ عطا کیا جائے۔ خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، اور اپنے محبوب علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر سننا اور کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ اپنے حبیب کا ذکر خیر کرنا، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، شراکت داری پسند نہیں۔ بار بار خالق کائنات نے قرآن میں منع کیا کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو جہنم کی آگ میں جلاؤں گا اور وہ جلا دیا جائے گا۔ بار بار کئی 100 آیات ہیں توحید پر، لیکن جب محبوب کی باری آئی فرمایا او فرشتو تم بھی شریک بن جاؤ، او ایمان والو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو اور اے فرشتو آؤ سارے مل کے شریک ہو کے اکو کام کرتے ہیں، تم بھی اور میں بھی محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ درود اور سلام، سبحان اللہ۔ آپ کہیے اللہ اللہ اللہ، کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اب کہیے محمد محمد۔ ہونٹوں نے کتنے بوسے لیے؟ 2۔ رب نے اپنے نام کے کھاتے والا بوسہ بھی محبوب کے کھاتے میں ڈالا۔ لوگ ایک مرتبہ منع کرتے ہیں، رب نے فرمایا پیارے نام ہی ایسا بناؤں گا کہ 2 مرتبہ چومنا پڑے گا، ایسا خوبصورت نام۔ ماہ نور اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور نور ہی نور ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ایمان والوں کے چہرے ابھی تک کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہیں، تازہ اور شباب، اور محبوب علیہ السلام کے دیوانوں کے دل بھی اسی طرح روشن ہیں جس طرح انہوں نے گلیاں، بازار اور دیگر جو ہے وہ علاقوں کو، جگہوں کو سجایا۔ کئیوں نے اپنے دلوں کو بھی سجایا، کئیوں پر کرم نوازیاں بھی ہوئیں۔ اب آنکھ والا دیکھے تیرے جوبن کا تماشا، اب آنکھ والا جو ہے وہی جوبن کا تماشا دیکھ سکتا ہے، جو اندھا ہوتا ہے اس کو نظر نہیں آتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرنے سے لوگوں کے دلوں میں پیار داخل ہوتا ہے، اور امام سیوطی لکھتے ہیں کہ جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے پیار کریں، اگر چاہتے ہو کہ لوگ محبت کریں، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ نگاروں میں آ جائے، تو حضور کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کر دو۔ اس کا کرم کیا ہوگا کہ خالق کائنات لوگوں کے دلوں میں تمہارا پیار ڈالنا شروع کر دے گا۔ آپ بھی جب بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے نا تو حضور کی مبارک آنکھوں کا ذکر شروع کر دیا کریں۔ کبھی حضور کی ایسی حسین زلفیں، ہمارے استاد صاحب ایسے اشارہ کیا کرتے تھے، بالکل پیچ دار زلفیں نہیں تھیں، بالکل جس طرح پیچ ہوتا ہے اس طرح کی نہیں، اور بالکل سیدھی بھی نہیں، بالکل سیدھی بھی نہیں، اور بالکل پیچ دار بھی نہیں، بلکہ حضور کی زلفیں اور کندھوں کو چومتی تھی کبھی کبھار۔ 3 سنتیں بیان کی گئی، آدھے کان تک، کان کی لو تک،
اور اتنی کہ کندھوں سے اوپر رہیں، کندھوں کو چومیں، کندھوں سے نیچے خلاف سنت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرنے سے لوگوں کے دلوں میں پیار آتا ہے۔ اور امام سیوطی نے یہاں تک لکھ دیا، فرمایا کہ اگر تم حضور کی محبت چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں حضور کا پیار آ جائے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک خود بھی سنو۔ حلیہ سننے سے اپنے دل کے اندر محبت رسول کا دیا روشن ہو جاتا ہے، چراغ روشن ہو جاتا ہے اپنے دل کے اندر حضور کی محبت کا، اگر تم حضور کا حلیہ مبارک بیان کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کا حلیہ مبارک ہر مسلمان کو، کلمہ گو کو بیان کرنا چاہیے، جتنا اسے علماء نے سکھایا، اپنی طرف سے نہیں۔ حضور کی سیرت بھی بیان کرنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوتے، پریشان ہوتے، تو حضور علیہ السلام کا انداز ساتھ ساتھ تصور کریں گے تو مزہ آئے گا۔ جب حضور علیہ السلام پریشان ہوتے، بلا تسبیح جو ہے وہ یہ انداز ہوتا حضور کا بیٹھنے کا، داڑھی شریف کو پکڑتے اور سر جھکا کے اللہ کے محبوب علیہ السلام جلوہ فرما ہوتے۔ ایک سنت پتہ لگ گئی جی، کبھی بھی پریشانی ہو تو اس طرح داڑھی شریف کو اس طرح پکڑ کے اور اس انداز سے ایسے۔ دوسرا، اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے سر مبارک پر بھی ہاتھ پھیرتے پریشانی میں یا خوشی کے موقع پر۔ دو، تیسرے نمبر پر اگر کوئی ادھر بیٹھا شخص کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم کیجئے، تو حضور علیہ السلام ایسے نہیں دیکھتے تھے، وہ تو ایسے دیکھ لیں تو کرم بالا کرم ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی میں صبح پونے گھنٹے کی کلاس ہوتی، کتنی؟ پونے گھنٹے کی روزانہ صحابہ کیسی کلاس ہوگی؟ پڑھانے والے مصطفیٰ، پڑھنے والے صحابہ، پڑھنے والے صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جن کی عظمتوں کے ترانے قرآن پڑھتا ہے، وہ صبح رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کلام کرتے اور صبح کے ٹائم اپنی خوابیں بھی سناتے۔ اگر کوئی ادھر حضور علیہ السلام سے بات کرتا یا رسول اللہ، تو حضور ایسے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اس انداز کے ساتھ۔ اب یہ صوفہ ہے، تھوڑا سا میں فرماتے ہیں ہاں جی بتائیے جی، آپ بتائیے، اس انداز کے ساتھ پورا چہرہ اس کی طرف کر کے فرماتے ہیں ہاں جی آپ بتائیے۔ اگر ادھر کاشف والی سائڈ پہ اگر کسی نے بلایا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایسے نہیں دیکھا، بلکہ اس انداز سے، ہاں جی اب آپ بتائیے جی۔ کیسا حسین، یہ عزت دینے کا طریقہ ہے، کسی کو محبت دینے کا۔ بلکہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا، اور شفا شریف کے اندر جو ہے یہ موجود ہے، اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہے اور اس نے وہاں پر پکارا ہے حضور پیچھے مڑ کے دیکھنا، اس طرح دیکھا نہیں بلکہ پورا اپنا رخ زیبا سمیت، جسم سمیت پیچھے کر کے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ آج 2 ٹکے کا افسر بات سننا گوارا نہیں کرتا، ایک عالم جس کے 4 بندے ہاتھ چومنا شروع کر دیں، چھوٹا موٹا پیر بھی بن جائے، عالم بھی ہو، خطیب بھی ہو، وہ بھی صحیح طریقے سے لفٹ نہیں کراتا، صحیح انداز سے بات کرنا، بیٹھنا، سننا، سنانا پسند نہیں کرتا۔ وہ مدینے کے تاجدار ہیں کہ جن کی خاطر رب فرماتا ہے محبوبہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ لو، نہ کرسی، نہ قلم، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب۔ محبوب اس کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہی تیرے صدقے ہے۔ جن کے قدموں میں جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، اور جن کے پیچھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیچھے مقتدی بن کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں، اس محبوب کی شان دیکھیے اور وہ عزت دینے کا انداز دیکھیے حضور علیہ السلام کا۔ یہ بھی حضور کا حسن ہے۔
اور یہ بھی میلاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال کر دنیا میں بھیجا تو پھر بھی کافر دیکھتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ علماء نے لکھا جو حضور کے حسن کا تذکرہ کرے لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار آ جائے گا، اس کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اللہ دامن خالی نہیں رہنے دے گا جو حضور کے حسن کے تذکرے کرے، لوگوں کے سامنے باتیں کرے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، پیار ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اسی کی باتیں کریں۔ جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر بشہر، جہاں بھی بندہ جائے دل کرتا ہے محبوب ہی کی باتیں کرے۔ تو علماء نے لکھا کہ جو حضور کے حسن کے تذکرے کرے گا اللہ اس کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دے گا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاندنی راتیں تھیں۔ کون سی راتیں؟ چاندنی راتیں تھیں، 14ویں کا چاند آسمان پر ذو فگن تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں کبھی آسمان کو دیکھتا، آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتا، کبھی میں مدینے کے تاجدار کو، آمنہ کے چاند کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں میں بار بار دیکھتا کیونکہ اس رات مدینے کے تاجدار نے سرخ دھاری دار جو ہے وہ حلہ مبارک زیب تن کیا ہوا تھا، یعنی کہ سرخ دھاری دار کرتا پہنا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں وہ حضور کو اتنا سونا لگ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میں دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا۔ پھر فیصلہ سنیے، فیصلہ کیا کیا۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، رب ذوالجلال کی قسم آسمان کے چاند سے آمنہ کا چاند زیادہ سونا تھا۔ حضور کا حسن نکھر کے سامنے آ رہا تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کالے رنگ کی چادر اپنے اوپر جو ہے وہ اوڑی۔ اکثریت حضور کندھے پہ رکھتے، لیکن اس دن جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے چادر مبارک بکل ماری، اوڑی، اوڑھ کر فرمایا عائشہ ذرا بتاؤ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ تو یہ سنت مبارکہ ہے، آپ جب گھر تیار ہوں تو اپنی زوجہ محترمہ سے اگر حالات بہتر ہیں تو ان سے پوچھا کریں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ قاریہ ازکیہ ذاکیہ محدثہ مفسرہ معلمہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے پوچھا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زلیخا نے جب عورتوں کو بلایا اور یوسف علیہ السلام کے حسن کو دکھایا، انہوں نے تو انگلیاں کاٹی تھیں، آپ کا سارا سراپا حسن نہیں، آپ کی پیشانی پر اس وقت جو پسینہ چمک رہا ہے موتیوں کی طرح، اگر مصر کی عورتیں آپ کا پسینہ دیکھ لیتی یہ موتیوں کی طرح جو حسن ظاہر ہو رہا ہے تو وہ اپنے ہاتھ نہ کاٹتی، سینہ چیر کے دل نکال کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی، صرف پسینہ۔ وہ تو پورا حسن دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کا، صرف آپ کے پیشانی پہ ماتھے پر جو پسینے کے قطرے اس وقت آئے ہیں وہ مصر کی عورتیں بس یہ دیکھ لیتی تو اپنا دل نکال کے کاٹ کے اور جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ حضور کا حسن پوری کائنات کو حسن تقسیم کر رہا ہے۔ کتنا سونا ہمارا عقیدہ ہے، نصیبوں والے نہیں، لیکن ہم تو حضور کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں۔ حضور کی باتیں نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ امام بصیری فرماتے ہیں کہ حضور کا حسن پوری کائنات کو حسن تقسیم کر رہا ہے۔ یہ کائنات کی ساری چمک دمک رمک، یہ ساری رونقیں، سارا حسن، سارا جمال، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا سر چشمہ حضور کے قدموں کی ذات ہے۔ حضور کے قدموں کے دھون سے پوری کائنات کو حسن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم اس کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ کائنات میں جتنا چہرہ حضور کا سونا تھا
کائنات میں جتنا چہرہ حضور کا سونا تھا اتنا کائنات میں کسی کا نہیں۔ اور اس کے بعد یہ حدیث نقل کرنے کے بعد چند باتیں حضور کے خصائص کے اندر یہ لکھی، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، وہ سنیں کیا ہیں۔ حضور کے جسم پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آج کئی کہتے ہیں جی حضور بھی تو ہمارے جیسے تھے، تو میں نے کہا تو سر سے لے کے گند ہی گند، گند ہی گند، اور حضور سر سے پاؤں مبارک تک نور ہی نور، نور ہی نور۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی تیرا ذکر بلند ہی بلند ہے، بلند ہی بلند ہے، تیرا ذکر بلند ہوتا جائے گا۔ اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں، ٹائم کیا ہوا جی؟ پورا ٹائم بتایا نا، 11:11 سبحان اللہ۔ ہم تو 11ویں والے بھی ہیں اور 12ویں والے بھی ہیں۔ 11:11 پر حضور کا ذکر بلند، 12 پہ اور بلند، 13 پہ اور بلند، 14 پر اور بلند، 15 پہ اور بلند، 16 پہ اور بلند، 12 بجے اور بلند، 1 بجے اور بلند، 2 بجے اور بلند، کل اور بلند، 1 ہفتے بعد اور بلند، 1 مہینے بعد اور بلند، سال بعد اور بلند، قیامت تک بلند ہی بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی ایک بات یاد آ گئی، آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ دنیا کے سال نہیں، یہ آخرت کے سال ہیں۔ اب نہ جانے وہ ایک سال کتنا بڑا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن۔ آپ فرماتے ہیں حساب 6 گھنٹے میں ہو جانا ہے۔ ایک روایت 4 گھنٹے کی ہے، ایک روایت 6 گھنٹے کی۔ تو آپ سے پوچھا حضور پھر 6 گھنٹے میں دنیا کے حساب سے جو 6 گھنٹے بنتے ہیں، 6 گھنٹے میں سارا حساب فارغ، سب جاؤ بھائی اب کیا کرنا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر محبوب کو لایا جائے اور باقی 50,000 6 گھنٹے نکال کے ہم میلاد مصطفیٰ منائیں گے۔ کوئی نبی آئے گا، آدم علیہ السلام آئیں گے، وہ حضور کی شان بیان کریں گے، کبھی نوح علیہ السلام آئیں گے، وہ حضور کی شان بیان کریں گے۔ اور قیامت والے دن میں نے بڑی عجیب بات پڑھی کہ یوسف علیہ السلام کو موضوع دیا جائے گا کہ آپ حسن مصطفیٰ پہ بات کریں۔ کیسا خوبصورت موضوع۔ اب خطیب کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، خود اتنا حسین خطیب، اور بات بھی حسن پہ کرے گا، موضوع بھی سونا، خطاب کرنے والا بھی سونا، اور جس کے موضوع پر کلام کیا جا رہا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے، وہ سونے دا سردار، شاہوں کا سلطان، حسینوں کا سلطان۔ اس موضوع کو، یہ موضوع دیا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور اعلیٰ حضرت کے ایک فتاویٰ میں 4 جلد کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو کہا جائے گا تو نعت پڑھ، جس کی نعت نبی پڑھیں، جس کے حسن کا بیان نبی کریں، تو ہمارے جیسے اگر کریں، ہم حضور کی شان کو بیان کرنے کی وسعت اور طاقت اور علم تو نہیں رکھتے، لیکن قیامت والے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ ضرور کہیں گے کہ مالک و مولا، آج یہ 50,000 سال کا میلاد ہے، ہم بھی گلی گلی تیرے محبوب کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، ہم بھی گلی گلی تیرے محبوب کے دین کے لیے پھرا کرتے تھے، حسن بیان کیا کرتے تھے، ہمیں بھی خیرات دے، صدقہ دے۔ ایک اور بات، ساری امت کی 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی صفحے؟ سارے نبیوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کے اور نبی کریم علیہ السلام تک 120 صفحے۔ اس میں 80 صفحے رسول اللہ کی امت کی، 80 صفحے اللہ کے محبوب یعنی کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس پر میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اب سارے نبیوں کے پاس ساری امتیں جائیں گی، اور جواب کیا ہوگا؟ جاؤ غیر کی طرف، اور کسی کی طرف جاؤ۔ جب سارے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے، اگر بچنا چاہتے ہو، بگڑی بنانا چاہتے ہو، اور جنت جانا چاہتے ہو، رب کو منانا چاہتے ہو، بخشش کروانا چاہتے ہو، تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نوری خیمے میں ہوں گے،
نور کا خیمہ لگا ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ اب بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ولی خیمے کے باہر جا کر مہر علی شاہ جیسے، حضرت امام احمد رضا خان جیسے، داتا علی حجویری جیسے، غوث پاک جیسے ہاتھ باندھ کے حضور کے نوری خیمے کے باہر کھڑے ہوں گے۔ اب نوری خیمے کے باہر کھڑے ہیں تو اندر سے آواز تو دے نہیں سکتے، جبریل کو بھی اجازت نہیں کہ جبریل بھی آواز دے۔ اگر آواز دینا جائز ہوتا تو جبریل معراج کی رات آواز دے دیتے، قدموں کو بوسے کیوں دلوائے، آواز نہیں دے سکتے۔ غوث قطب ابدال قلندر نوری خیمے کے باہر کھڑے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک و مولا کیا کریں؟ رب جبریل کو فرمائے گا ان کے دلوں پر الہام کرو، ان کو الہام کرو کہ میرے نبی پہ درود و سلام شروع کر دیں۔ اب جب وہ اب اپنا اپنا انداز ہوگا، پتہ نہیں کیا انداز ہوگا، ہمارا تو یہی ہے، اس وقت بھی ہمارا انداز یہی ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب بڑے بڑے اولیاء درود و سلام پڑھیں گے، حضور علیہ السلام خرامہ خرامہ باہر تشریف لے آئیں گے۔ جب حضور باہر آئیں گے فرمائیں گے ہاں بھائی عبد القادر، علی بن عثمان آپ بتائیے، مہر علی آپ بتائیے، احمد رضا آپ بتائیے کس لیے آئے؟ یا رسول اللہ پھنس گئے، قیامت کا دن ہے، سورج 1.25 میل پر آ کے آگ برسا رہا ہے، آپ کی امت پریشان حال ہے گھٹنوں تک، یا بعض ایسے ہیں جو کمر تک پسینوں میں ڈوب چکے، بعض ڈبکیاں کھا رہے ہیں اپنے ہی پسینے میں، یا رسول اللہ شفاعت کیجیے۔ شفاعت مانگنے آئے ہیں، بخشش مانگنے آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ حضور علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں گے اور پھر خالق کائنات فرمائے گا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اپنی زلفوں کو ذرا ہٹاؤ۔ حضور نے منظر بھی بتایا کہ میری زلفیں مبارک میرے چہرے پر آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سجنا یہ تو تیری عظمت و شان بڑھانے اور بتانے کا دن ہے، سر اٹھا مانگتا تو جا عطا میں کرتا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میرے آخری امتی کو بھی جہنم سے نکال کے داخل جنت نہ فرما دے۔ ایک اور بات، 120 صفیں 80 صفیں حضور کی، باقی کتنی بچیں؟ 40۔ سارے نبیوں کی امتوں کی 40 صفیں، 40 صفوں کا حساب ہمارے سامنے ہوگا، لیکن جب ہماری باری آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نور کا خیمہ لگائے گا اپنی شان کے مطابق۔ اس نوری خیمے میں اپنی شان کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، نوری خیمے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات موجود ہوں گی اور سب سے پردہ ڈال دیا جائے گا۔ آدم کی امت، نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، شعیب، ساری امتوں کو علیحدہ، ہمارا حساب سب سے علیحدہ ہوگا۔ کس انداز میں کہ خیمے کے اندر ایک بندہ جائے گا، اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے، اور اس کو فرمایا جائے گا کہ جاؤ بھئی تیرے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، جہنم میں جاؤ۔ وہ کہے گا مولا ٹھیک ہے میں جہنم میں تو چلا جاتا ہوں، ایک بات تو بتا۔ بندہ کہے گا، اور یہ حضور مدینے میں بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں۔ بعض بد نصیب کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، کب نوری خیمہ لگے گا، کب بندہ خیمے میں جائے گا، کب حساب ہوگا، کون سا حساب، کس کا حساب، حضور مدینے میں بیٹھ کے سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ پوچھے گا کہ مالک مولا ایک گل تے دس، رب فرمائے گا پوچھ۔ یا اللہ سب کا حساب سب کے سامنے، ساڈا خیمے وچ کیوں، اس نوری خیمے میں ہمارا حساب کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو میرے محبوب کا امتی ہے، میرے محبوب کا امتی ہے، اس وجہ سے تیرا حساب علیحدہ ہے۔ وہ کہے گا مالک مولا جب میں جہنم میں جاؤں گا، جہنم میں جلوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے اور نبیوں کی بھی امتیں ہوں گی، وہ مجھ سے پوچھیں گی تو کس کا امتی ہے، تو میں کہوں گا کہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ پردہ تو ادھر کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا چل جا جنت میں چل جا۔ اللہ کی رحمت کے بہانے حضور کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھتی،
جسم پاک پر کبھی میل نہیں آیا، بغلیں مبارک بے بال تھیں اور چاندی کی طرح چمکتی تھیں، آپ کا لعاب دہن، لعاب مبارکہ شہد سے زیادہ میٹھا۔ میں نے کہا صحابہ اکرام حضور کا لعاب دہن زمین پر گرنے ہی نہیں دیتے تھے، اور صحابہ اکرام جب حضور کبھی ہنڈیا مبارک کے اندر لعاب دہن ڈال دیتے، صحابہ ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے۔ حضور کے پسینہ نور کا ایک قطرہ صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وضو کرتے ہوئے پانی کا قطرہ نہیں گرنے دیتے تھے، اور تو کہتا ہے کہ حضور میرے جیسے۔ میں نے کہا حضور نے چاند توڑا، تیرے بنیرے پر چڑی بیٹھ جائے، ساری رات ہاتھ باندھ کے مولوی جی کھڑے رہو اور اس کو کہتے رہو کہ تجھے میری زوجہ کا واسطہ، تجھے میرے بچوں کا واسطہ، یہاں سے اڑ جا، تیرے کہنے سے ایک چڑیا تیرے بنیرے سے نہیں اڑتی۔ میرے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے اشارہ فرمایا چاند کا کلیجہ چیر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا لعاب دہن شہد سے زیادہ میٹھا، آپ کے پسینے مبارک سے کستوری اور عنبر کی خوشبوئیں آتی ہیں، سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ حضور کے فضلات مبارکہ بولو براز، حضور کے فضلات مبارکہ امت کے حق میں پاک اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار۔ آنکھوں مبارکوں میں کبھی میل نہیں آیا، حضور کو ساری زندگی کبھی بلغم نہیں آئی، حضور کو کبھی جماہی نہیں آئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک لطافت وسیم بھی تھا اور قسیم بھی تھا، وسیم قسیم، لطافت سے بھرا ہوا اور بے سایہ تھا۔ حضور کا مبارک قد انور، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور کا قد مبارک بہت زیادہ لمبا بھی نہیں تھا اور درمیانے سے تھوڑا سا اونچا تھا، مگر 10,000 صحابہ کھڑے ہوتے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے کندھے مبارک، بڑے بڑے لمبے صحابہ کھڑے ہوتے تو حضور کے کندھے مبارک دوسروں کے سروں سے اونچے ہوتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جتنا سونا قد میرے حضور کا ہے اتنا سونا قد بھی کسی کا نہیں، اور جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا ہے اتنا سونا چہرہ بھی کسی کا نہیں۔ صحابہ کا کیا عقیدہ ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، لکھاں آئے لوگ زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے، او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ حضور کے مبارک پاؤں کا حسن یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک کافرہ عورت نے حضور کے پاؤں مبارک کی زیارت کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا حسن جتنا، نبی کریم علیہ السلام کی ناک مبارک، بینی مبارک حسن کے ساتھ اونچی تھی، یہ حسن کے ساتھ اونچی تھی، یعنی کہ یہ پچھلی ہڈی مبارک حسن کے ساتھ اونچی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے رخسار مبارک نہ بالکل باہر نہ بالکل اندر، درمیانے تھے، اور اتنے چمکیلے تھے، اتنے چمکیلے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم اپنی زلفیں سنوار لیتے تھے حضور کے رخسار مبارک میں دیکھ کے۔ حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک ان گلابوں سے، اعلیٰ حضرت قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ان گلابوں سے زیادہ حسین میرے محبوب کے لبہائے مبارک ہونٹ مبارک تھے۔ حضور کی زلفوں سے ہر وقت کستوری اور عنبر کی خوشبوئیں آتی۔ حضور کی یہ، ان کو کیا کہتے ہیں جی، ابرو مبارک یا پلکیں مبارک اتنی جو ہے وہ گھنی تھی کہ جب حضور علیہ السلام آنکھیں بند کرتے تو یہ حضور علیہ السلام کی اس جگہ پر پیچ دار اس طرح کر کے بل کھائے ہوئے کمان کی طرح حضور کے رخسار مبارک پہ نظر آتی۔ حضور کے ابرو مبارک کوئی دور سے دیکھتا تو ملے ہوئے نظر آتے، اور کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک نور کی جھالر، اور سینہ نور عالم نشرہ کا سینہ چوڑا، اور آپ کے کندھے مبارک کشادہ تھے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب ہم حضور سے مصافحہ کرتے تھے تو کائنات میں ایسا کوئی ریشم ہی نہیں تھا جو حضور کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ہو۔ حضور کے پاؤں مبارک اگر پانی ڈالا جاتا تو پانی پھسل جاتا، اتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چمکیلے اور اتنے حسین اور اتنے ملائم پاؤں مبارک سراپا نور ہیں، بشریت میں نور ہی نور ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرنے کے لیے میرے جیسے چھوٹے بندے کے بس کی بات نہیں، بلکہ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، غوث، کتب، ابدال، قلندر، بڑے بڑے شیوخ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے
ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ساری مخلوقات کو حضور کی تعریف لکھنے پہ لگا دیا جائے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، قلم بھی ٹوٹ جائیں گے، مگر حضور کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں، گل ہی ختم۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔